تعالیٰ علم کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ میلاد کی شروعات دو اعتبار سے علماء نے ذکر کی ہے۔ سنیوں میں ابتدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نہیں تھے۔ کون تھا؟ ملا عمر نامی ایک صاحب تھے، نیک تھے بیچارے، لیکن انہوں نے یہ کر کے چھوڑ دی۔ سب کے لیے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد صاحب ادبل نے اس کو لیا اور اس کو عام کر دیا لوگوں میں۔ اور اس سے پہلے یہ چیز آئی ہے شیعہ سے، اور شیعہ میں چیز پہلے سے رائج تھی۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اپنے بادشاہ کی بھی میلاد منایا کرتے تھے۔ میلاد میں اس سے ہم آگے اور پیچھے جائیں گے، آگے مطلب پیچھے جائیں گے کہ آیا 5ویں میں صدی میں، اس سے پہلے شیعہ سے، اس سے پہلے اور کہاں سے آیا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہسٹری ہم دیکھیں، ایک قاعدہ اسلام کا ہم یاد رکھیں کہ ایسی چیز جو اسلام میں منع نہیں ہے، جائز ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، اس کے بارے میں اسلام نے نہ ہاں کہا ہے نہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی قوم اس کو کرتی ہے اور کسی قوم کا وہ شعار ہے تو اسلام میں وہ منع ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز جو اسلام سے باہر کسی قوم کا طریقہ ہے، رسم و رواج ہے، اگر مسلمان اس کو اپناتے ہیں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہوگا۔ ہمارا اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج ہم اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی ہم لیتے ہیں لیکن ان کے رسم و رواج، ان کی عیدیں، ان کے طور طریقے ہم نہیں لیتے ہیں۔ اسلام میں وہ منع ہے اور قیامت تک کے لیے منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ اس کو تشبہ کہا جاتا ہے۔ تشبہ مشابہت سے، سملیرٹی، ان کی طرح راستہ اختیار کرنا، ان کی سملیرٹی اختیار کرنا۔ سملیرٹی بچنا ہے اس سے ہم کو۔ ہمارا معاملہ ڈفرنس والا ہے، سملیرٹی والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جو جس قوم کی سملیرٹی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جو جس قوم کی خصوصی چیزوں کو اپناتا ہے، ان جیسا بنتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ وہ ادھر والا نہیں، وہ ادھر والا ہی، ادھر ہی جاتا۔ یہ ڈانٹ ہے۔ اب اگر وہ سملیرٹی اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کی، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے، تو اس کا شمار ادھر ہوگا۔ اور اگر وہ بعد والے جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی یا دوسری قومیں ہیں، ان کی سملیرٹی اختیار کرتا ہے تو اس کا وہ اس خانے میں جائے گا، وہ اس خانے میں جائے گا، اس لائن میں، اس صف میں وہ ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور طبرانی نے بھی اس کو اوسط میں روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بلکہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قوموں کے بارے میں تو بہت تاکید سے کہا ہے، ان کے جیسے بننا مت، ان کے طور طریقے اپنانا مت۔ آپ نے کہا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کے طریقے اپناتا ہے، دوسروں کے رسم و رواج، دوسروں کا طرز حیات اپناتا ہے۔ لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ہمارے سوا دوسروں کی مشابہت کرتا ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود کی مشابہت اختیار مت کرو، نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ یہود کون ہیں؟ جوز، یہودی۔ نصارہ کون ہیں؟ نصرانی یعنی عیسائی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے اپناؤ مت۔ اور آج افسوس کی چیز ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں یہود و نصارہ کی ہیں، بلکہ ہمارے بعض دعوتی میدان میں بھی بھائی ہیں ایسے
وہ بھی بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے ان کی اپنا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہم کو اپنا طریقہ اپنانا ہے. اپنا سے مراد کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. ہم کو دوسروں کے طور طریقے اپنانے ہیں نہیں اپنانے ہیں. مولد یا میلاد یا برتھ ڈیز یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا دوسروں کا طریقہ ہے؟ اگر کوئی کہے منع نہیں ہے تب بھی منع ہو جائے گا اگر وہ دوسروں کا طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کہے بتاؤ قرآن میں برتھ ڈے منانا کدھر منع ہے؟ ڈھونڈے 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 نہیں ملا. بخاری مسلم ابو داؤد پوری پڑھ ڈالے, کہیں بھی منع نہیں نکلا. برتھ ڈے منانا حرام نہیں نکلا ایسا. تب بھی منع ہوگا. کیوں؟ اگر وہ طریقہ دوسروں کا نکل آئے, کیونکہ اس کے لیے دوسری حدیث موجود ہے کہ دوسروں کا طریقہ اپنائیں, ہم میں سے نہیں. تو اگر وہ دوسروں کا طریقہ نکل آیا کوئی بھی عمل, تو اپنے آپ وہ کیا ہو جائے گا؟ منع ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر نکاح میں دولہا اور دلہن آمنے سامنے ہو اور بیچ میں ایک پردہ ہو اور کچھ لوگ شروع کریں چاول یہاں سے وہاں سے پیلے لے کر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے, مولوی صاحب بولیں گے کہ نہیں یہ منع. کوئی عالم حدیث میں بتاؤ منع کدھر ہے؟ بول سکتا ہے نہیں, وہ ارے اپنا طریقہ نہیں ہے یہ دوسروں کا طریقہ ہے. حالانکہ کرناٹک میں آج مسلمانوں میں بھی یہ ہے, کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ منتر پڑھتے ہیں یہ والشمس وضحاہا پڑھتے ہیں. کرنے پہ آئے تو مسلمان قرآن کا کیسا صحیح استعمال کرتا آپ دیکھیے, کہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے چاول ڈالتے ہیں سب ان کے اوپر اور یہ سورت پڑھتے ہیں والشمس وضحاہا. بہت روشن ہونے والا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. مذاق نہیں قرآن کا. یہ دوسروں کی رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں بہت ساری, اور درگاہوں کا معاملہ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت مشابہت دکھائی دے گی کہ وہاں اپنے معبودوں پر کپڑے چڑھاتے ہیں, لباس ان کے نیلام ہوتے ہیں. یہاں بھی چادر, وہاں ان کا اپنا ایک خاص آدمی ہوتا ہے جو سب عبادتی امور انجام دیتا ہے. یہاں بھی مجاور ہوتا ہے, خاص آدمی ہوتا ہے, وہ نیئرسٹ لنک بابا تک. اور وہاں بھی وہ اپنے معبود کو دھوتے ہیں دودھ وغیرہ سے اور وہ بانٹتے ہیں تبرک کے طور پر ان کے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, وہ بھی بٹتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں. وہاں بھی ان کے کڑے دھاگے ہوتے ہیں, یہاں بھی کڑے دھاگے, وہاں بھی عرس یہاں بھی عرس. اور کتنی مشابہتیں ہیں. آج دوسروں کے طریقے مسلمانوں میں آ گئے ہیں, دوسروں کے طریقے مسلمانوں میں آ گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. دوسری قوموں نے جو برائیاں اپنے نبیوں کے ساتھ میں کی وہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ لا کے جوڑ دیا. یہ نصارہ کا طریقہ ہے, بلکہ ابتدائی دور میں خود نصارہ اس کے مخالف تھے. اور یہی بات برٹانیکا جو بہت مشہور انسائکلوپیڈیا ہے دنیا میں, آج لوگ اس کو مانتے ہیں تحقیقی اعتبار سے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ خاص طور سے شروع کے دور میں, in particular during the first 2 centuries of Christianity, there was strong opposition to recognizing birthdays of martyrs or for the matter of Jesus. عیسائیت کی ابتدائی تاریخ میں شہیدوں کی پیدائش کا دن منانا, اس کے لیے بہت اپوزیشن تھا. نہیں منانے کا ایسا پہلے تھا, ان میں لوگ اس کی اپوزیشن اس کے لیے دیتے تھے کہ شہیدوں کی پیدائش کا دن نہیں منایا جائے گا, اس کی مخالفت وہ لوگ کرتے تھے. لیکن اس میں آگے لکھا ہے کہ December 25th was first identified as the date of Jesus' birth by Sextus Julius Africanus in 221 CE Christian era and later became the universally accepted date. کہتے ہیں, یہ لکھتا ہے اس کا مقالہ نگار, کہ دسمبر 25 پہلی مرتبہ طے کیا گیا کس کے ذریعے سے؟ سیکسٹس جولیس افریکینس. اس کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کون تھا. یہ ہسٹورین تھا ایک, جس نے پورے کیلکولیشنز کر کے اس کی پیدائش اس کی پیدائش نکالا اور لوگوں میں اس کو عام کیا, اور لوگوں نے وہ ڈیٹ لے لی, اور اس کے بعد سے لوگ اس کو ماننے لگے کہ ہاں 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اس سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے, اپوزیشن تھا اس کے نہیں ماننے کا ایسا, کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ شہید ہیں.
وہ مانتے ہیں نا کہ سولی دی گئی، کراس پہ قتل کیا گیا. ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. لیکن عیسائیوں میں شہداء کا پیدائش دن منانا یہ سخت منع تھا. اور یہودیوں میں ایک مؤرخ ہے، اس کا نام ہے جوزیفس. وہ کہتا ہے کہ یہودیوں میں رواج ہی نہیں ہے. اس لیے آپ بائبل بھی دیکھیں گے، تورات، تو کسی کی پیدائش کی تاریخ آپ کو اس میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں تھا. اور یہودی اس کے سخت خلاف تھے. یہودیوں میں بھی یہ رسم رواج نہیں تھا، یہودیوں میں بھی نہیں تھا، یہ عیسائیوں میں بھی شروع میں نہیں تھا. بائبل میں محققین کہتے ہیں کہ بائبل میں برتھ ڈے منانے کا ذکر صرف ایک جگہ ملتا ہے، وہ بھی کس کا؟ فرعون کا. لو کہاں جا رہا ہے یہ؟ بہت دور سے آ رہا ہے، سفر گھومتے گھومتے دوڑتے دوڑتے آ رہا ہے. پرنالا بہت دور سے آ رہا ہے یہاں تک. آج بھی عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے، اس کو جیہوز وٹنس بولتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوگا، اور ان میں سے بہت ایکٹیو لوگ ہیں. خود عیسائی پریشان ہیں ان لوگوں سے، ہوا پانی کی طرح جدھر چاہے گھس جاتے وہ لوگ. ان کے کام کرنے کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اپنی غفلت بھی آپ اس سے کمپیئر کیجئے کہ انہوں نے کئی لاکھ لوگوں کا ایک اجتماع کیا جس میں گونگے بہرے صرف اشارے سے اس میں سپیچ تھی. کئی لاکھ لوگ. کہاں پہ؟ وہ بھی افریقہ میں، کہ صرف اشاروں سے انہوں نے پروگرام پورا کیا، اور کئی لاکھ گونگے بہرے اس میں تھے، اور وہ عیسائی تھے اس میں. اتنا ہائی لیول کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. اور اپنے کو گھر میں بچہ انگوٹھا دکھا کے بھاگ رہا. اپنے کو بچے کو نہیں معلوم ابھی تک، بیوی کو نہیں معلوم ابھی تک. ان کو کیا معلوم ہوگا؟ اس کو نہیں معلوم تو ان کو کیا سکھائے گا؟ وہ لوگ گونگوں کا اجتماع کر رہے ہیں. یہاں گھر میں اجتماع نہیں ہو رہا. باپ ہے تو بیٹا نہیں، بیٹا ہے تو باپ نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں، شوہر ہے تو بیوی نہیں گھر کے اندر. دین کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ایک وقت بیٹھ کے دین کی بات ہو، کچھ دین کی بات سنیں کچھ. وہاں وہ لوگ لاکھوں لوگوں کو جمع کرے، وہ بھی گونگے بہروں کو. یا کان رہ کے، زبان رہ کے ان کے یہاں نہیں ہے. جس امت پر دعوت کی ذمہ داری دوسریوں کے لیے. اب اور جن کے نبی کے بارے میں کہا قرآن میں خود کہ وہ رسولا الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول ہیں. خود بائبل میں ہے کہ مجھ کو صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کے نبی نے خود کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، وہ پوری دنیا میں چھا رہے ہیں. گونگوں تک جا رہے ہیں، اندھوں تک جا رہے ہیں. کئی زبانوں میں ترجمے بائبل کے ہیں. اور مسلمان، ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے. تو تیرے گھر کے لیے نہیں ہو رہا ابھی تک. کیا کر رہا ہے؟ کیا حال ہے مسلمان کا؟ سوچنے کی چیز. اس کو خود دین سکھانا پڑ رہا ہے بار بار. یہ ان کی چیزیں لے رہا ہے اور اپنی ان کو نہیں دے رہا ہے. اتنی شرم کی بات ہے. جہالت، الجہل یخلق الاعاجیب. جہالت عجیب غریب چیزوں کو جنم دیتی ہے. اور آدمی کے لیے جہالت جس کے اندر ہے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جہالت اس کے لیے کافی دشمن ہے. ہلاکت کے لیے جہالت ہی کافی ہے، اور دشمن کی ضرورت اس کو نہیں ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو شروع کیا کس نے؟ سیکسٹس جولیس افریکینس. یہ 221 عیسوی میں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال بعد اس نے قرار دیا کہ 25 دسمبر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن. اس کے بعد سے عیسائی لوگ اس کو منانے لگے. یعنی عیسائیوں میں بھی 200 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بھی منایا نہیں جاتا تھا. آج وہ لوگ منا رہے ہیں، اور آج مسلمان بھی منا رہے ہیں. افسوس اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ جن کو لوگوں نے زبردستی شیخ الاسلام بنا دیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے اپنے اسلامی اداروں میں منا رہے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ وہ کرسمس منا رہے ہیں مسلمان ادارے میں، عیسائیوں کو بلا کے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے، کرسمس منا رہے ہیں، اور بلانے والے کون ہیں؟ خود مسلمان ادارہ ہے. اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوگی؟ اور وہ اپنے پورے گانے اور پورے عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، سب مسلمانوں کی ادارے میں، اور مسلمان سن رہے ہیں اس کو، دیکھ رہے ہیں اس کو. بتائیے
اور صاف بات ہے یہ نبی تو وہ بھی نبی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا سکتے ہیں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں, ان کی بھی منا سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ کہاں تک جا سکتا ہے معاملہ؟ اور آج یہ ہو رہا ہے. تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور یہ دوسری حدیث میں آئے لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى, یہود و نصارہ کا طریقہ مت اپناؤ. اور آج ان کے یہاں ان کے نبی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے. ہمارے لیے فرض ہوگا کہ ہم نہ منائیں, ہمارے لیے حرام ہوگا منانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ ہے. یہ نبی کا طریقہ نہیں, صحابہ کا طریقہ نہیں, تابعین کا طریقہ نہیں, تبع تابعین کا طریقہ نہیں, یہ اماموں کا طریقہ نہیں, یہ محدثین کا طریقہ نہیں. یہ طریقہ ہے بعد میں آیا ہوا شیعہ کا نکالا ہوا. اور پیچھے جانا ہے تو عیسائیوں کا, اس سے پیچھے جانا ہے تو فرعون کا. کیونکہ پینٹیٹک جس کو کہتے ہیں 5 کتابیں, اس میں غالباً ایگزڈس میں آپ کو ملے گا. خروج اس کو اردو والے بائبل میں خروج بولتے ہیں, اس کو ایگزڈس اس کو کہتے ہیں, خروج باہر جانا. عیسیٰ علیہ السلام نکلے, موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے, تو اس میں بتایا گیا کہ فرعون کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا. اس دن وہ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا تھا, وہاں برتھ ڈے کا ہے. تو یہ جیہوز وٹنس جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا. کیوں؟ اس لیے کہ ارلی کرسچنز, ابتدائی دور کے عیسائی نہیں مناتے تھے. وہ نیک لوگ تھے, وہ سلف ان کے مانتے ان کو. وہ کیا بولتے ہیں, ہمارے سلف نہیں مناتے تھے. شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. عیسائی فرقہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسائی سلف شروع کے 200 سال پہلے کے نہیں مناتے تھے, بعد کے عیسائی بگڑ گئے تو منانے لگے, کیونکہ بائبل میں آیا ہے کہ فرعون کا برتھ ڈے منایا جاتا تھا, اس لیے ہم نہیں منا سکتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نہیں منایا. ہمارے لیے کیا اصول نہیں ہے؟ ہم حقدار تھے اس بات کے بولنے کے. عیسائی بول رہا ہے آج. ہم بولنا چاہیے کہ ہمارے جو سلف ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائے, صحابہ نے نہیں منائے, تابعین نے نہیں منائے, تبع تابعین نے نہیں منائے, ہمارے سلف نہیں مناتے تھے تو ہم نہیں منائیں گے. اس کو بعد کے لوگوں نے منایا, دلیل نہیں ہے ہمارے لیے. وہ بول رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں بات منع کدھر ہے؟ کتنا اچھا لگتا. آپ بتائیے, دین کھلونا جب بن جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جو چاہے اس میں اپنی طرف سے نقش و نگاری آدمی کرتا ہے. کسی نے دم جوڑ دی, کسی نے پر جوڑ دیے, کسی نے کچھ جوڑ دیا, کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی پھر. تو یہاں معلوم ہوا کہ میلاد منانا آج عیسائیوں کا طریقہ ہے, اور اس سے پہلے جائیں گے تاریخی اعتبار سے تو یہ فرعون کا طریقہ ہے. اب آدمی دیکھیے وہ کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اگر واقعی یہ چیز اسلام میں تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی یہ چیز منانی چاہیے تھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں ہیں. اس میں شروع سے اب تک جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کو پھر سے ایک بار ہم سمجھ لیں کہ بدعات ہم اپنی طرف سے دین میں نہیں نکال سکتے ہیں. ہم کو اچھا لگتا ہے کچھ, ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو. بہت ممکن ہے کہ ایک چیز ہم اچھی سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں وہ بری ہو. اور کسی چیز کا اسلام میں منع ہونے کی دلیل کا نہ ہونا. کوئی آدمی بولے بتا ہم کو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ چرس گانجا حرام ہے؟ مولوی صاحب بولیں گے قرآن میں چ نہیں ہے تو چرس کہاں سے آئے گا, اور گ نہیں ہے تو گانجا کہاں سے آئے گا؟ ہے کہ نہیں؟ عربی میں چ اور گ ہی نہیں ہے, تو جب چ اور گ نہیں ہے تو چرس گانجا کہاں سے آئے گا؟ شروعات ہی نہیں ہے اس کی, تو ورڈ ہی نہیں آ سکتا وہ. لیکن کیا چرس گانجا حلال ہے؟ حرام ہے. بولے کہ حرام ہے تو بتاؤ حرام کدھر ہے؟ بولے کہ حرام ہے بابا, حرام ہے, قانوناً حرام ہے, ہر اعتبار سے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت اس کی پائی جاتی ہے اس میں. حدیث میں کیا ہے کہ ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. کل مسکرین خمر و کل خمر حرام. ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو اگرچہ اس کا نام نہیں آیا ہے لیکن اس کی وجہ موجود ہے, نشہ موجود ہے. تو نشہ چاہے کھا کے آئے یا پی کے آئے یا بھاپ لے کے آئے. کچھ لوگ بولیں گے کہ اس زمانے میں دیکھو شراب تھی, وہ پیتے تھے تو پینے سے منع کیا ہے,
یہ تو کھا رہے ہیں ہم لوگ، چبا رہے ہیں، اور کھانے والے کھانے پہ آ جائیں تو چپکلی بھی کھا جاتے ہیں. یہ ایسی گندگی ہے کہ نشہ جو ہے ایک آدمی، اور یہی بدعت کے بارے میں آپ کمپیریٹیولی یاد رکھیں اس کو، نشہ جو ہے ایک بار آدمی کو ایک سطح پر رہنے نہیں دیتا ہے، ایک وقت کے بعد اس سے بھی نشہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ لگتا ہے. جو لوگ اس میں رہ چکے ہیں وہ آپ کو اچھا سمجھائیں گے اس کو زیادہ، کہ ایک وقت کے بعد اتنا نہیں، تھوڑا آگے کا. اور تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے کہ ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام نہیں کرتی، پھر ان کو چپکلی، گرگٹ اور کیا کچھ نہیں کھانا پڑتا ہے، ایسا بھی کھاتے ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح سے بدعات میں بھی آدمی ایک حد پہ نہیں رہتا ہے، بڑھتے 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 بدعات انسان کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات کفریات اور شرکیات میں لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا یہ آدمی کو گمراہی کے ایک سے بڑھ کے دوسرے اور بڑے راستے پر لے جاتا ہے، اور زیادہ گمراہی تک لے جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا، اس لیے کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کے راستے کی مخالفت ہٹ کے اور راستے پر چلتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. نبی کے راستے سے ہٹنے والے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں فتنہ سے مراد شرک ہے، فتنہ سے مراد شرک ہے. نبی کی سنت سے ہٹنا انسان کے لیے شرک میں پڑنے کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت ممکن ہے آدمی سنت سے ہٹ کے جب بدعت پر جائے گا تو بدعت پر دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے وہ شرک میں چلا جائے. اور یہ سمجھنے کے لیے ہم کو بہت بڑی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے ہاں دیکھیں آپ کہ آج مسلمان بدعت میں بڑھتے 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 شرکیات میں چلے گئے. کتنے مسلمان ہیں ولی اللہ کی محبت میں نبی سے ہٹ کے طریقہ جب اختیار کیا تو آج ولی اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ کے تمام اولیاء کو ہم مانتے ہیں. ان اولیاء کے بارے میں لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ ان اولیاء کو اپنا معبود بنا لیا. ان کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ صرف قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں بلکہ قبر کا اگر کوئی پتھر نکال کے کہیں اور لگا دیا گیا، اس کو قبر بنایا گیا تو اس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. بلکہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں ولی کا کتا تھا یہ، فلاں ولی کا گھوڑا تھا یہ، تو اب اس گھوڑے کی بھی قبر بن رہی ہے، اس کتے کی بھی قبر بن رہی ہے، اس بلی کی بھی قبر بن رہی ہے، طوطے کی بھی قبر بن رہی ہے، کہ ولی کے پوتے کی بھی ہے اور طوطے کی بھی قبر. آپ جائیے کرناٹک میں آپ کو طوطے کی ملے گی، یو پی میں جائیے آپ کو بلی کی قبر ملے گی، اور پونا میں گھوڑے کی دیکھنے کے لیے آپ کو گھوڑا ہے نا، پونا میں گھوڑا، گھوڑے کے نیچے گھوڑا چھوٹا منی گھوڑا، پونا میں قبر نہیں، وہ تو لائیو ہے، مطلب ڈیمو ہے، سامنے رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے یہ مسلمان ہے. اللہ نے اتنی عزت دی، آدمی اس عزت کو جب قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ذلت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، گڑھوں میں گر جاتا ہے. اینٹ کو پوج رہا ہے مسلمان کہ فلاں بزرگ کا چھلا ہے یہ، اور اس کو پوج رہا ہے. تو دھیرے دھیرے بدعت انسان کو شرکیات میں لے جاتی ہے. یہ بات آپ اہم بات یاد رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو ایمان کا ہی اعتبار نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے احترام اور آپ سے محبت میں ہم کو آزاد نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو آپ کی محبت کے لیے آپ کی شریعت کا تابع ہونا چاہیے. محبت میں شریعت کا تابع ہونا چاہیے. محبت میں آدمی آداب سے باہر نکل جائے تو آپ بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ بتائیے، بچہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا محبت میں، کیا کریں گے آپ؟ چپ چاپ اندر لے جائیں گے اور اندر لے جا کے خوب دھلائے. مہمان سن رہے، اچھا
تو آپ پسند نہیں کریں گے. اب بچہ کہے گا مجھ کو آپ سے بہت محبت ہے, آپ کو لگے ایسی کیسی تیری محبت. آپ کا دوست آ گیا, آپ سے پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, آپ پسند کرو گے؟ اب یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا؟ تو محبت کے اظہار کے آداب اور اصول ہوتے ہیں. تو نبی سے محبت کے آداب اور اصول کیا ہیں؟ کون سکھائے گا؟ کیا ہم کو اسلام نے یہ نہیں سکھایا؟ اسلام نے زندگی کے معاملات میں سے پیشاب پاخانہ کا طریقہ ہم کو سکھایا. وہ نبی سے محبت جو اتنی اونچی چیز ہے, اس کا طریقہ اور سلیقہ ہم کو نہیں سکھائے گا. اللہ سے محبت کا طریقہ ہم کو نہیں سکھائے گا. اسلام اتنی چھوٹی چیزیں کہ آدمی پیشاب, اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے جو ہے 20, 30, 25, 30 حدیثیں ہیں اس پہ کہ آدمی پیشاب پاخانہ کیسے کرے. اور آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں ہم کو رہبری نہیں ملے گی. اور صحابہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو امت میں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرے. تو اگر واقعی عید میلاد النبی منانا محبت کا تقاضا ہے تو سب سے پہلے کون کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ. صحابہ سے ہم کوئی چیز نہیں ملتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں, ہم وہ نہیں کریں گے. اگرچہ ہم کو محبت ہے, اگرچہ ہم تعظیم کرتے ہیں, لیکن ہم یہ عید مناتے نہیں ہیں, اس لیے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے, صحابہ اور سلف سے نہیں ملتا ہے. بعد کے دور میں یہ شروع ہوا, ہم ایسی چیز کو عید نہیں مناتے ہیں جس کو سلف نے نہیں منایا ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس میں بعض دلائل ہیں جو بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, تو ہم اس کو اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے.